اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر و ناصر و معین اما بعد۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ خداوند عالم آپ سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے اور انشاءاللہ اس ماہ میں ہم اپنے رب کی طرف مکمل پاک ہو کے پھر اس مہینے سے باہر آئیں۔ یقیناً ہر انسان گنہگار ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو یہ کہے کہ ہم گنہگار نہیں ہیں، ہم سے کوئی خطا نہیں ہوئی ہے۔ اِنَّا کُلَّ بنی آدم خطاٌ، پیغمبر فرماتے ہیں تمام انسان سے خطا، ہر انسان سے غلطی اور خطا سرزد ہوتی ہے۔ غلطی اور خطا، انسان معصوم نہیں ہے، لیکن بہترین انسان کون ہے؟ اِنَّا کُلَّ بنی آدم خطا، ہر انسان گنہگار ہے۔ وَخَيْرُ خَطَّائِينَ التَّوَّابِينَ، بہترین خطا کار کون ہے؟ توبہ کرنے والا، جو خطا کے بعد توبہ کر لے۔ عقل مند وہی ہے جو پہلی فرصت میں اپنے صحیح راستے پہ آ جائے۔ راستہ بھٹک گئے تھے غلطی کی وجہ سے۔ کافی کے اندر بہت سارے راستے بتائے گئے ہیں، جن سے ایک دو راستے میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ جس سے آپ کی روزی میں برکت ہو۔ یہ روزی کیوں تنگ ہو رہی اس شخص کے لیے؟ شاید وجہ یہ ہو کہ وہ گنہگار ہے، اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کی روزی اس کے اوپر تنگ کر دی گئی ہے۔ ایک وجہ روزی کے تنگ ہونے کے جو میرے موضوع سے مربوط ہے، گناہ ہیں۔ جب انسان توبہ کر لے گا، دوسرا ذریعہ روزی میں اضافے کا صدقہ دینا ہے۔ تیسرا ذریعہ روزی میں اضافے کرنے کا نکاح، شادی ہے۔ یغنیہم اللہ من فضل، قرآن کریم میں خود غنی کر دوں گا، خدا نے کہا ہے۔ لہٰذا آئیے ہم آج آپ کو ایک عمل بتاتے ہیں جو آیت اللہ بہجت، جس نماز استغفار کو روزانہ پڑھا کرتے تھے۔ اس مہینے میں جو دن بچے ہیں، اگر آپ چاہیں تو اس عمل کے ذریعے اپنی روزی کو اضافہ کر سکتے ہیں، روزی میں برکت عنایت ہوگی اگر اس عمل کو آپ انجام دیں گے۔ 2 رکعت نماز استغفار ہے، وہ نماز کا طریقہ بھی ہم آپ کو بتا دیں، بہت آسان ہے اور بہت ایزی ہے۔ آغا بہجت روزانہ اس نماز کو پڑھتے تھے، تاکید شب جمعہ میں خاص کر صبح سحر میں یہ نماز ضرور تاکید آپ پڑھا کیجئے۔ خداوند عالم آپ کو بھی دیکھیے گا، روزی میں برکت عنایت کرے گا۔ 2 رکعت نماز ہے، وہ نماز کا طریقہ بہت آسان ہے۔ الحمد پڑھیں، 2 رکعت نماز استغفار قضاء حاجت کے لیے، روزی میں برکت کے لیے پڑھتے ہیں قربتاً اللہ الحمد۔ اس کے بعد ایک بار انا انزلنا پڑھنے کے بعد 15 بار کہنا ہے استغفر اللہ، صرف استغفر اللہ کہنا ہے، پورا نہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ نہیں، صرف استغفر اللہ 15 بار آپ نے کہا۔ دونوں سورے پڑھنے کے بعد رکوع میں گئے، رکوع کا ذکر پڑھا سبحان ربی العظیم و بحمدہ، پھر 10 بار کہیے استغفر اللہ، پھر کھڑے ہوئیے، پھر کہیے 10 بار استغفر اللہ۔ سجدے میں جائیے، سجدے کا ذکر پڑھنے کے بعد 10 بار استغفر اللہ۔ سجدے سے سر اٹھائیے، پھر 10 بار استغفر اللہ، پھر دوبارہ سجدے میں گئے 10 بار ذکر سجدہ کے بعد 10 بار استغفر اللہ۔ دوسرے سجدے سے سر اٹھانے کے بعد استغفر اللہ 10 بار، یعنی کل ملا کے ہوا 75 بار ہوا۔ دوسری رکعت میں بھی اسی طرح، یعنی 150 مرتبہ استغفر اللہ ہوا۔ یہ نماز آیت اللہ بہجت جیسی شخصیت روزانہ پڑھتی تھی۔ عارف مرجع آیت اللہ شاہ آبادی بھی کہتے ہیں کہ اگر کسی کو روزی میں مشکل ہو، تنگی رزق میں مشکل ہو، پریشان حال ہے، تو اس نماز کو پابندی سے پڑھے، انشاءاللہ خداوند عالم اس کی روزی میں برکت دے گا۔ لہٰذا ہم آپ چاہتے ہیں، ہم کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اس مہینے میں خاص کر جو ایام بچے ہیں، آپ چاہیں تو اس نماز کے ذریعے سحر میں پڑھ کے اور اپنے گناہوں کو بخشوا بھی سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کی روزی میں خداوند عالم برکت بھی عنایت کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔